شروع کرتا ہوں۔ آواز آ رہی کیا؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جی آیت کریمہ میں خطاب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فدا و ابی و امی کو کہ اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو بے شک میں نزدیک ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں۔ دیکھیے یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی کی طلب میں اور اللہ تعالی سے محبت میں اپنی تمام ہوائے نفس اور خواہشات کو قربان کر کے صرف اور صرف اللہ کے طلبگار ہیں، اور پھر وہ اللہ سے قرب چاہتے ہیں، تو ان کی طرف سے یہ سوالات اٹھتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں جو مفسرین نے شان نزول نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہمارا رب عز و جل خالق کائنات کہاں ہے؟ تو بتایا گیا کہ اللہ تعالی مکان سے پاک ہے۔ ظاہر ہے کہ جو چیز کسی مکان کے اعتبار سے نزدیکی رکھتی ہو وہ اس کے دور والے سے ضرور دور ہوگی، جبکہ اللہ تعالی سب بندوں سے قریب ہے۔ قرب الہی کی منزلیں بندے کو اپنی غفلت سے دور کرنے سے میسر آتی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں درخواست کرنے والے دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ ظاہر ہے دعا کے معنی و مطلب کو آپ جانتے ہیں کہ اپنی حاجت پیش کرنا، اور قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار حق مجدہ تعالی اپنے بندے کی دعا پر قبولیت مرتب فرمائے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو مانگا جائے اس کا حاصل ہو جانا یا پھر اس کے بدل میں دوسری چیز کا ملنا، اس کی تفصیلات احادیث میں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ کے کرم سے کبھی بالکل مانگی ہوئی چیز فوراً مل جاتی ہے،
اور کبھی کسی حکمت کی وجہ سے تاخیر سے ملتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی ضرورت دنیا میں پوری کر دی جاتی ہے، اور کبھی آخرت میں ثواب ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، اور کبھی بندے کا نفع کسی دوسری چیز میں ہوتا ہے تو مانگی ہوئی چیز کے بجائے وہ دوسری چیز عطا کی جاتی ہے۔ کبھی بندہ اللہ تعالی کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اس کی ضرورت کی تکمیل کرنے میں اس لیے تاخیر کی جاتی ہے کہ وہ عرصہ تک مانگے رہے، دعا میں مشغول رہے، گویا یہ ادا پسند آتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا کرنے والے میں سچائی، خلوص، قبولیت کے شرائط نہیں ہوتے، اس لیے منہ مانگی مراد نہیں ملتی۔ اللہ تعالی کے نیک اور مقبول بندوں سے بعض لوگ اور درخواست کرتے ہیں کہ دعا کیجئے، اور ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ جو حاجت مند ہے وہ خود دعا کرے، اللہ سے مانگے، تو جتنا اسے خود اپنی حاجت کا احساس ہوگا اور اس احساس کے بدلے جو اس کے قلب کی کیفیت پیدا ہوگی، وہ اللہ سے مانگنے میں جو قرب عطا ہوگا وہ اور کسی کے ہاں نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ دوسروں سے دعاؤں کی درخواست کرنا، اور مومنین کو حکم بھی ہے کہ وہ خود اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، عام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، تو خیر مانگنا اور بھلائی مانگنا یہ گویا سب کے لیے چاہیے۔ پھر دعا کے سلسلے میں مزید جو تفصیلات ہیں وہ اس پر مستقل کتابیں موجود ہیں، اور مختلف مصنفین نے کتابیں لکھی ہیں۔ سر دست جو علامہ ملا جیون علیہ الرحمہ نے جس انداز میں اس پہ بحث کی ہے وہ آپ سامنے رکھے۔ اس سے پہلے ہم نے مختصر خلاصہ بتایا، اور اس میں ایک تو دعا کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ پھر وہ دعا کرنے کے کچھ اوقات ہیں کہ بعض اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کچھ مقامات ہیں جہاں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، تو امکنہ اور ازمنہ ان کو بھی دعاؤں کی قبولیت میں دخل ہے۔ پھر اس سلسلے کی سب سے اہم ترین کڑی وہ عقل حلال ہے کہ حلال روزی کھائے، ایسے لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ یا رب کہتا ہے لیکن کچھ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، حرام غذا سے اس کے گوشت پوشت کی نشو و نما ہوئی، تو وہ کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور یہ دیکھیے فرماتے ہیں کہ اے محمد
جب میرے بندے مجھے پکارنے اور مجھ سے درخواست کرنے کے بارے میں پوچھیں تو فرما دیجئے کہ مجھ سے دعا کریں، مجھ سے مانگیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ میں نزدیک ہوں، قبول کرنے والا ہوں، لأنی قریب و مجیب۔ اور اس سلسلے میں روایت ہے کہ ایک بدو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ، کہ کیا میرے پروردگار مجھ سے نزدیک ہیں تو میں چپ کے راز و نیاز کے انداز میں باتیں کروں، مانگوں، اور اگر دور ہوں تو میں پھر پکاروں بلند آواز سے۔ تو کہتے ہیں تو یہ جب اس انداز میں سوال کیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ علامہ زاہدی کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ فَإِنِّي قریب۔ کہتے ہیں اس میں بتانا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ مجھے چھوڑ کر کسی سے مانگتا ہے تو آپ کو حکم ہے جواب دینے کا کہ یسألونک عن الأہلہ، جیسے اس میں فرمایا تو فرمایا قل ہی مواقیت، یعنی یہاں کے اس سوال میں یسألونک عن الأہلہ تو قل ہی مواقیت فرمایا گیا، اور اگر یہاں پہ سوال کیا گیا تو اس کا جواب تو انا حاضر ہونا چاہیے۔ اور شان نزول میں اس آیت کا جو ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا جو آیات ہیں اس سے پہلے احل لکم لیلۃ الصیام الی آخری، یعنی صحابہ کرام رمضان کی راتوں میں خلوت کرتے، تو گویا ان تمام کے جواب میں استغفار کو قبول کرنا، استغفار کی درخواست کو قبول کرنے کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ معصیت، یعنی جو منع تھا کہ سو کر رات میں کھانے کے بعد سو جائے تو اس کے بعد پھر کچھ کھانے کی اجازت نہیں تھی، اس کے باوجود اور رات میں جو ہے وہ خلوت بھی صحیح نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود انسانی جذبات کے تحت اس طرح کے واقعات پیش آ رہے تھے کہ قربت ہوتی تھی، تو اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ لغزشیں جو ہوئی اسے معاف کیا گیا، استغفار قبول کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا اور جو درخواست کی گئی استغفار کی اور معافی کی یہ بھی قبول کی گئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس آیت سے یہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ جب بندہ اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو گویا دعاؤں کا مصیبتوں اور بلاؤں کے دور ہونے میں بڑا گہرا اثر ہے، اور جبکہ بعض نئے فکر کے حامل گمراہیوں سے آشنا، جیسے معتزلہ
وہ یہ کہتے ہیں کہ ذرا غور کیجئے کہ دعا کا کیا مطلب ہے۔ یہ دعا، اس کے موافق جو تکمیل ہے وہ تقدیر کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کے تقدیر میں نہیں ہے تو پھر دعا کرنا باطل ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جو کچھ ہونا ہے، جف القلم، وہ تو ہو کے رہے گا، اور اللہ نے فرما دیا وما یبدل القول، اس لیے اگر اس کا ہونا ہے تو دعا کا کوئی اثر نہیں ہونا ہے تو تقدیر پہ اثر پڑے گا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دعا کوئی چیز نہیں۔ تو معتزلی اور اسی طرح ان کے ہم نوا جو لوگ کہتے ہیں کہ دعا بے اثر ہے، دعا سے کوئی فائدہ نہیں، یہ غلط ہے۔ چونکہ خود نص میں موجود ہے کہ اللہ نے فرما دیا دعا کرو ہم قبول کریں گے، تو ظاہر ہے قبولیت کا جب وعدہ کیا گیا تو دعا قبول ہوگی۔ اور جو آپ نے یہ سوال کیا تقدیر کے مسئلے پہ، تو دیکھیے تقدیر کی علماء نے دو قسمیں کی ہیں۔ ایک تقدیر مبرم کہلاتی ہے، اور تقدیر مبرم کا مطلب یہ ہے کہ جو لکھا گیا وہ یقینی طور پہ ہوگا، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور ایک تقدیر معجل یا موقت کہلاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقدیر معلق ہوتی ہے۔ مثلا وہ یہ کہ اگر بندہ دعا کرے گا تو اسے شفا ملے گی، اگر بندہ دعا کرے گا تو اس مرض میں نہیں مرے گا، تو اس معنی کر تقدیر ہی کے اس میں دعا کی قبولیت بھی داخل ہے کہ اگر وہ دعا کرے گا تو اس کا یہ کام کر دیا جائے گا۔ اب اس نے دعا کیا، یہ کام ہو گیا۔ تو تقدیر کی دو قسمیں ہیں، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق کہیے یا موقت کہیے یا مؤجل کہیے۔ شاہ ولی اللہ محدث الدہلوی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب حجت اللہ البالغہ میں تقدیر کی یہ قسمیں بیان کی ہیں اور وہاں تفصیلات درج کی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ معنی ہے تقدیر جو ہے مبرم اور تقدیر معلق کے، جس کی نزاکت اور باریکی کا ہر عامی آدمی ادراک نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ انی قریب جو فرمایا، اس قرب سے اس آیت کریمہ میں کیا مراد ہے؟ تو ظاہر ہے کہ قرب مکانی تو معاذ اللہ مراد ہو ہی نہیں سکتا۔ تو قرب معانی تو اس سے قرب مکانی اس سے مراد نہیں ہو سکتا، بلکہ اس سے جو قرب مراد ہے، قرب رحمت مراد ہے کہ اللہ کی رحمت قریب ہے، اللہ کی شفقت قریب، اللہ کی طرف سے عنایات ہیں۔ تو یہ کہ اس آیت کو متشابہات میں مانا جائے، یہاں پہ اللہ نے جو فرمایا کہ قریب، اس کی جو مراد ہو وہ براق ہے، اور اس کی تفصیل میں ہم پڑھتے نہیں اور اس کی کیفیت ہم بیان کرتے نہیں، اور اس معنی کر کے اللہ تعالی دعا کرنے والے کی تمام ضرورتوں، تمام حوائج اور اس کی تمام تمنیات، خواہشات، مطالبات، سب سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، اور وہ اس سے بھی واقف ہے کہ اس دعا کو قبول کیا جائے۔ تو اسی واسطے اللہ نے فرمایا اذا دعان، یعنی جب وہ مانگے، طلب تو اس کی طرف سے ہو، حالانکہ اللہ تعالی کو دعا قبول کرنے میں اس کی طرف سے مانگنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ بندگی کا اظہار کرے اور
یہ مانگے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، ادھر وہ اس کی ضرورت پوری کر دی جاتی ہے۔ اب اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی دعا کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت کے کوئی آثار نہیں دکھائی دیتے، یا کبھی وہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی، جیسے کافر کی دعا اور بہت سارے مومنین کی دعا، تو پھر دعا فوری طور پہ جو مانگے وہ قبول ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں وہ اس لیے کہ دیکھیے ادا جو ہے، دعا کرنے والے کی دعا، درخواست گزار کی درخواست، کہتے ہیں در حقیقت یہ اسم جنس ہے، اور حقیقی فرد جو ہے وہ مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ مقام کا تقاضا یہی ہے، اور اس معنی کر یہ حکمی حکم ہے کہ تمام افراد اس سے مراد ہیں، اس واسطے کہ یہ خلاف واقع ہے، یعنی سب کی دعا قبول ہو، یہ خلاف واقع ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ ان دونوں حدوں کے بیچ میں جو تقدیری فیصلے ہوتے ہیں ان کے درمیان دعا دائر ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس میں جسم جو ہے، اس میں جنس جو ہے، اس کا احتمال نہیں رکھتا کہ ہر فرد جو ہے اس کو حاوی ہو۔ ایک معنی تو یہ بیان کیے گئے، دوسری معنی یہ بیان کیے گئے کہ دعا کی قبولیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے توجہ خاص ہوتی ہے اپنے بندے پہ، اور جیسے ہی وہ مانگتا ہے اللہ کی توجہ اور رحمت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی رحمت ہر مومن کو اپنے جلب میں لیے ہوئے ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اس نے نیت کیا وہی دے دی جائے، بلکہ اللہ کی رحمت اسے عطا ہے، پھر اس ضرورت کو فوراً اس کی تکمیل کر دی جائے، یہ بھی ضروری نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جب بندوں کی طرف سے سوال پہ سوال ہوتا ہے، درخواست کی جاتی ہے، تو یہ ابدیت کا تقاضا ہے۔ اگر آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ سمجھیں کہ جو لوگ مجازی عشق کے قائل ہیں، یا جو اللہ کے عشق میں ہیں، ان کا مقصد نہ دنیا ہے نہ دین ہے، بس وہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگے جاتے ہیں، کبھی مانگنے سے نہیں رکتے، اور اس مانگنے کو وہ عبادت سمجھتے ہیں، اور نہ مانگنے کے علاوہ کچھ اور اللہ سے مانگتے ہیں، بس اللہ سے مانگے جاتے ہیں، دعائیں کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اس شخص کی مراد پوری کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، تاکہ اس کو توفیق انابت مزید ملتی رہے، اور وہ دعا کرتا رہے، سجدہ ریز رہے، اللہ اس کی دعاؤں کی آواز کو سنتا ہے۔ جیسا کہ یحییٰ ابن سعید کے بارے میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، تو میں نے عرض کیا، اے اللہ، میں آپ کو کتنی بار پکاروں؟ بہت بار میں آپ سے مانگتا ہوں، لیکن میری دعا ظاہر میں قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے فرمایا، اے یحییٰ، میں تمہاری آواز کو، درخواست کو سننا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ تو گویا یہ ایک خواب کی بات ہے، صالحین کے خواب سے استشہاد کیا جا سکتا ہے، یعنی اسی معنی کر ایک مناسبت ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت کے شرائط نہیں پائے جاتے۔ مثلا
حلال کھانا، سچ بولنا. تو حلال کھانا، سچ بولنا، نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرنا، یہ در حقیقت دعا کی قبولیت کے شرائط میں ہے. اور اس کے علاوہ جو اور معتبر شرطیں ہیں کہ سوال جو ہے ہمیشہ جائز چیز کے بارے میں ہو، ناجائز چیز کے بارے میں سوال نہ ہو، کسی کے حق تلفی کا سوال نہ ہو، کسی پہ ظلم کے لیے سوال نہ ہو. تو یہ ساری شرائط احادیث و آثار میں مذکور ہیں. اور کہتے ہیں کہ دیکھیے، اللہ کی طرف سے عطا کرنا تو محض فضل ہے، اللہ کی مشیت سے وہ مقید ہے. اور اللہ نے فرمایا الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ اللہ کا فضل اسے ہی ملتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. تو جب تک نہیں مل رہا ہے تو اللہ کبھی نہیں چاہ رہے ہیں، دعا کرتے رہنا چاہیے. اب کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور یہ بھی بہتر ہے کہ اس کی بہتری اللہ کے نزدیک دوسرے معاملے میں ہو. یعنی جو یہ مانگ رہا ہے یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے، اللہ اس کے لیے کچھ اور دینا چاہتے ہیں، وہ پسند ہے. یا یہ معنی ہے کہ دعا کی قبولیت جو ہے وہ بعین ہی وہی چیز کبھی عطا کر دی جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس دعا کی وجہ سے آنے والی کوئی بلا ٹال دی جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس دعا کی وجہ سے درجات اس کے جنت میں آخرت میں اور بڑھا دیے جاتے ہیں. تو گویا یہ چیزیں حدیث میں وارد ہوئی ہیں. تو گویا دعا کی قبولیت میں تاخیر کی جو توجیحات خود حدیث میں موجود ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ وَإِذَا سَأَلَكَ، اذا جو ہے ظاہر ہے کہتے ہیں کہ اہمال کے لیے ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے جزئیت کا لازم ہونا، جیسا کہ مفسرین نے ذکر کیا. اس کے بعد کہتے ہیں کافروں کی جو دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے یا نہیں. علماء کا اس سلسلے میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کافر کی بھی دعا قبول ہوتی ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ دعوت الداعی، الداعی مطلق ہے اور عام ہے کہ دعا کرنے والا مسلم ہو یا کافر ہو. اور پھر ایک دلیل یہ ہے کہ کافروں سے بڑا کافر ابلیس ملعون نے اللہ سے دعا کی، رب انظرنی الی یوم یبعثون، یعنی ہمیں مہلت دیجئے قیامت تک، یعنی اس کی عمر جو ہے قیامت تک بڑھا دیجئے. تو اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا، لیکن ہو بہو قبول نہیں کیا، بلکہ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، متعینہ وقت کے لیے تمہیں مہلت دی گئی. تو دیکھیے اس کی دعا قبول کی گئی. اور کہتے ہیں کہ اس معنی کر بعض حضرات نے اس پہ عمل کیا، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، کافر کی دعا قبول نہیں کی جاتی. اور یہ زیادہ واضح ہے، چونکہ اللہ نے فرمایا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، تو گویا کافروں کی دعا قبول نہیں ہوتی. بہرحال سیاق و سباق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مطلق نہیں ہے. اور ابلیس کی جو دعا قبول نہیں کی گئی وہ کیوں نہیں قبول کی گئی؟ اس لیے کہ اس نے زندگی مانگی تھی قیامت تک کے لیے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو موت آئے نہ اور اس کو شدید عذاب پھر محسوس نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا متعینہ وقت کے لیے تم کو مہلت دی گئی، اور اس سے مراد نفخ اولا ہے، یعنی نفخ فضا و جزا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ گویا موت سے بچنا چاہ رہا تھا. تو بہرحال 40 سال تک وہ مردہ رہے گا، اور کتب کلام و تفسیر میں تفصیلات موجود ہیں.
تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو کئی آیتوں میں ذکر کیا ہے، اور یہاں پہ اسی آیت کے ذریعہ ہم نے تذکرہ کرنے پہ اکتفا کیا ہے۔ اور پھر یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں روزوں کے متعلق، کہ اللہ نے ایک مہینے کے روزے کا حکم دیا، اور اس کے بعد اس میں نہ روزہ رکھے تو دوبارہ قضا کا حکم دیا، اور پھر اللہ نے یہ ضروری قرار دیا کہ اس میں شکر ادا کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے احوال کو سے باخبر ہے، سننے والا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ مجیب لدعائہم، اللہ تعالیٰ سب کی جو ہے دعاؤں کو اور باتوں کو قبول کرنے والا ہے۔ اور گویا یہ ان کو بدلہ دیا جائے گا ان کے نیک اعمال کا، اور ان کو نیک اعمال پہ ترغیب ہے اس میں۔ یہ گویا تفصیلات بیضاوی میں ہے، یا یہ کہ دعا جو ہے وہ روزے کی دعا، روزے دار کی دعا جو ہے اس کی قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے، جیسا کہ الحسینی میں ہے، اور اس سلسلے میں احادیث وارد ہوئی ہیں اور تفصیلات موجود ہیں کہ دعا کب قبول ہوتی ہے، دعا کے شرائط کیا ہیں، دعا کے احکام کیا ہیں۔ ہم نے بحث کے طویل ہونے کی وجہ سے انہیں ترک کر کے انہی باتوں پہ اکتفا کیا، تو گویا مولا جیون علیہ الرحمہ نے بتا دیا کہ دعا کیا چیز ہے، اور وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيب، اس کی یہ تفصیلات بتائی گئی۔ جی حضرات، آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں؟ جی ایک سماعت تو آپ اپنے گھر میں بغیر اسکرین پہ جڑے آپ سماعت فرماتے ہیں، ہوائی نظام ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر انٹرنیٹ سے جڑے بھی ہوا پہنچاتی ہوگی۔ آپ حضرات جو ہے جس درجے میں ہیں اس حساب سے خود اپنا خیال رکھا کیجئے، حاضری کیا چیز ہے۔